تے تساں تمام صحابہ بالکل پیار تے محبت نال باسو، عشق نال باسو، سبحان اللہ بھی آکھو، حوصلہ افزائی بھی کرے سو، خدمت بھی کرے سو، نال توجہ نال خطاب کی سماعت کرے سو۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد انیس قریشی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، رحمة للعالمين، وسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وطبيب قلوبنا وسراجنا ومنيرنا وغوثنا ومغيثنا ونور عيننا ومختارنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادة الصالحين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله ومولانا العظيم. محترم و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان، اس کی لامحدود عنایات، اس کے بے پناہ کرم، اس کی توفیق، اس کے اذن اور تاجدار کائنات، سرور کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل اور تصدق سے ہم آج اس ماہ مقدس ماہ ربیع الاول
میں جمعۃ المبارک کے روز اس بابرکت مقدس محترم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آج کی اس بابرکت محفل کا انعقاد کرنے پر بالعموم جملہ انتظامیہ اور بالخصوص منتظم اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اور آپ کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا، 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل کے توسط اور تصدق سے تمام احباب، تمام شرکاء جو یہاں موجود ہیں، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنے کرم کی بارش فرمائے اور اپنے فضل کی بارش فرمائے۔ دوستان مکرم، ابھی جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آئے مبارکہ کے عنوان کے تحت چند فکر انگیز باتیں اور حدیث دل، اپنے دل کی داستان آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مجھے احساس ہے کہ وقت کافی بیت چکا ہے، مگر میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ کہ جو لمحات ہمیں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تاجدار کائنات کا ذکر کرنے کے لیے نصیب ہو رہے ہیں، ان لمحات کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کے روزگار میں مصروف عمل ہوں گے، مگر آپ خوش نصیب کہ تاجدار کائنات کا ذکر سننے کے لیے حضور کے ذکر کی اس مجلس میں شریک ہیں۔ ہماتن گوش ہو کر سراپا ادب، سراپا عز و نیاز کے پیکر بن کر آج کی اس مجلس میں شریک رہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات جو کچھ کہا جائے اسے ہمیں دلوں کی بنجر زمین پر اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان مکرم، جو دعوی ایمان محبت سے خالی ہے، یاد رکھو وہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، اور جس عقیدے کا خمیر محبت پر تیار نہیں کیا گیا، وہ عقیدہ اسے جو چاہے کہہ لے، مگر وہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس تناظر میں ہم یہاں پر جمع ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی مجلس کو سجانا مظاہر محبت مصطفیٰ میں سے ایک عمل ہے۔
آپ حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام بھی محبت رسول کے مظاہر میں سے ایک عمل. اب بالعموم تقریباً کم و بیش 1400 سال کے تسلسل میں جن کا عقیدہ درست ہے ان کی محنت علم پر کم ہے یا اب کم ہو گئی ہے، اور جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کی محنت علم پر زیادہ ہو گئی. اور انہوں نے اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ تاثر دیا کہ ہم جو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم جو محبت کا ذکر اٹھاتے ہیں، شاید یہ اپنے ذوق کی تسکین کی خاطر کرتے ہیں. یہ ہمارے ذاتی ذوق کی بات ہے. گویا ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم جو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم جو محبت کی مالا جپتے ہیں، ہم محبت کا نام لیتے ہیں، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ گویا یہ محبت کی بات کرنا شخصیت پرستی کا نام ہے. اور انہوں نے ہمارے اس محبت کے ذکر کرنے کو رد کر دیا کہ اس کی اصل قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے. آج کی اس کانفرنس میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ ہم جو محبت کی بات کرتے ہیں، آیا یہ فقط ہمارے ذوق اور جذبات کی بات ہے یا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ آؤ سب سے پہلے محبت کا لغوی معنی دیکھتے ہیں. لغوی اعتبار سے محبت کا پہلا معنی ہے کسی کے ساتھ دوستی میں صفائے قلب پیدا کرنا. یعنی تمہارے دل اتنا پاک ہو جائے، اتنا صاف ہو جائے، اتنا منزہ ہو جائے، اتنا مصفا ہو جائے کہ اس میں کوئی میل کچیل باقی نہ رہے، اس میں کوئی کدورت باقی نہ رہے. یہ محبت کا پہلا معنی کہ اگر کسی کو محبت کی دولت نصیب ہو جائے، اس کا دل اس قدر پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل اس قدر صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا مصفا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا مصفا ہو جاتا ہے، اتنا مزکا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سیاہی باقی نہیں رہتی، اس میں نور آ جاتا ہے، اس کو صفائی میسر آ جاتی ہے، کیونکہ محبت دل کو صفائی عطا کر دیتی ہے. یہ محبت کا پہلا معنی. پھر محبت کا دوسرا معنی کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت میں اپنے محبوب سے یوں جڑ جاتا ہے کہ اگر ساری کائنات اسے اس کے محبوب سے جدا کرنے میں لگ جائے، وہ اپنے محبوب سے ایسا چمٹتا ہے، ایسا جڑتا ہے، اس کے دامن سے ایسا وابستہ ہوتا ہے کہ اگر پوری کائنات اسے محبوب سے جدا کرنے میں لگ جائے، وہ اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑتا. یعنی اسے محبوب کی محبت میں ثبات حاصل ہو جاتا ہے، اسے محبوب کی محبت میں مضبوطی مل جاتی ہے کہ دنیا اگر اسے محبوب سے جدا کرنا چاہے، اس کے محبوب سے جدا نہیں کر سکتی. پھر محبت کا ایک اور معنی ہب لفظ ہب سے نکلا ہے. ہب کا معنی ہے ایئر رنگز. یہ جو خواتین کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، اسے عربی زبان میں ہب کہتے ہیں. اب یہ کان سے جڑی ہوتی ہے. اگر کوئی
اسے کان سے جدا کرے، کھینچے، تو وہ جدا تو نہیں ہوتی، کان چڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے زبردستی کھینچنا چاہے، جدا کرنا چاہے، تو وہ کان چڑ جائے گا مگر وہ جدا نہیں ہوتی۔ اور ہب کا ایک اور معنی اضطراب کا ہے، مضطرب کا ہے، یعنی دو جہتیں ہو گئی۔ ایک تو وہ کانی بالی جو ہے کان کے ساتھ جڑی ہوئی، اسے وصل کی کیفیت نصیب ہے کہ محبوب کے ساتھ اسے وصل ملا ہوا ہے، اور دوسری کیفیت ہجر کی کیفیت کا بیان کر دیا کہ مضطرب رہتی ہے، اگر محبوب سے جدا کر دیا جائے تو اس کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو محبت کا ایک معنی ہب کہلاتا ہے۔ پھر محبت کا یہ دوسری معنی بیان کر رہا ہوں۔ محبت کا ایک معنی ہبت، بیج۔ اب جو درخت ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ایمان کا درخت ہے، اس کا بیج محبت ہے۔ اگر درخت کا بیج محبت والا نہیں، درخت کو جو چاہے لگ جائے مگر اس کو پھل نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس کی جڑ، اس کا بیج محبت کے خمیر سے تیار نہیں ہوئی۔ پھر محبت کا ایک معنی حب ہے، حب سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر کوئی گلاس رکھیں، جگ رکھیں، اور اس گلاس کو پانی یا مشروب سے بھر دیں، اور جب وہ گلاس یا جگ پانی سے بھر جائے، اب اس کے اندر ایک قطرہ بھی مزید داخل نہ ہو سکے، اسے حب کہتے ہیں۔ یعنی جب دل کا برتن محبوب کی محبت سے بھر جائے اور کسی غیر کا تصور بھی دل میں داخل نہ ہو سکے، کسی غیر کا دھیان بھی داخل نہ ہو سکے، محبت تو دور کی بات ہے، کسی غیر کا خیال پیدا نہ ہو سکے، کسی غیر کا تصور پیدا نہ ہو سکے، کسی غیر کے تصور کی گنجائش نہ ہو سکے، تو اسے حب کہتے ہیں۔ اب اس کے دل کا برتن محبوب کی محبت سے یوں بھر جاتا ہے کہ کسی غیر کی اس کے اندر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب محب ہر لمحہ اس تمنا میں رہتا ہے کہ اسے رب کائنات کا دیدار عطا ہو جائے، وہ اس تمنا ہی رکھتا ہے کہ اسے مصطفیٰ کے چہرے کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ اگر اسے اپنے محبوب کی ایک جھلک عطا کر دی جائے تو عاشق زبان حال سے کہتا ہے بلو رانی بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، سونیا تیرا مکھڑا نظر آ جائے تے اس مکھڑے کی ایک جھلک دے اپنا سب کچھ قربان کر دے ماں۔ حضور اگر آپ کے چہرے کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل بیت، اپنا مال، اپنی دولت، تاجدار کائنات کے چہرے کی ایک جھلک پر قربان کرتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستان مکرم، یہ محبت کا معنی ہے کہ جب برتن، دل کا برتن، قلب کا برتن محبوب کی محبت سے بھر جائے تو اس میں کسی اور غیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی، غیر کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب محبت کی جہتیں بھی دو ہیں۔ ایک جہت میں، پہلی جہت میں اگر میں یوں کہوں کہ پہلی جہت میں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور دوسری جہت میں بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ قابل توجہ بات، قرآن اٹھا لو، یحبہم ویحبونہ، کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور بندہ پھر خدا سے محبت کرتا ہے۔
یعنی محبت کرنا اللہ کی سنت ٹھہری۔ اب جو تانا دیتے ہیں کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کا ذکر کرتے ہیں، ارے یہ محبت خدا سے شروع ہوتی ہے۔ محبت تو پہلے رب بندے سے کر رہا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ رب سے محبت کرے؟ اگر رب بندے کو اپنی محبت کے لیے چن نہ لے، اگر رب بندے کو اپنی محبت کے لیے منتخب نہ کر لے، بندہ خدا سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبت کی ابتدا رب کائنات سے ہوتی ہے، محبت شروع خدا سے ہوتی ہے۔ بندہ ریسپانس میں، ری ایکشن کے طور پر، اگر آسان کر لوں رد عمل کے طور پر پھر خدا سے محبت کرتا ہے، مگر محبت کی ابتدا رب کائنات سے ہوتی ہے۔ رب کو جب کسی بندے سے محبت ہو جائے تو رب کیا کرتا ہے دوستو؟ حدیث مبارکہ میں کہ جب رب کائنات کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، پھر کیا کرتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتا ہے اپنے پاس۔ جبرائیل جی باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل انی احب فلانا، مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ وہ جو فلاں ملک میں رہتا ہے، فلاں سرزمین میں رہتا ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں علاقہ میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، وہ جو نوا کوٹ کی سرزمین پر رہتا ہے، فلاں گلی میں رہتا ہے، اے جبرائیل مجھے اپنے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ اب یہ محبت خدا کر رہا ہے، محبت کی ابتدا خدا کر رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ اب جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو؟ جب میں رب اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل کو بھی اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ یہ محبت کی داستان سنا رہا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ رب کائنات اور جبرائیل کے درمیان جو مکالمہ محبت ہے وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ جبرائیل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، اب جا آسمان دنیا کے اندر قدسیان فلک کو، ملائکہ کو، تمام آسمانی مخلوقات کو یہ پیغام پہنچا دے، ثم ینادی فی السماء، اے جبرائیل جا آسمان دنیا میں یہ صدا لگا دے، یہ ندا دے دے کہ اللہ رب العزت کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ ارے قربان جائیں باری تعالیٰ تیری محبتوں کی عظمتوں پر، قربان جائیں تیری الفتوں کی عظمتوں پر، قربان جائیں رب کائنات تیرے فضل پر، تیری رحمت پر، کہ بندہ بیٹھا تو زمین پر ہے مگر رب اس کی محبت کے ڈنکے کے آسمانوں پہ بجا رہا ہے۔ ارے بندہ رہتا تو بغداد کی سرزمین پر شہنشاہ بغداد بن کر ہے مگر رب اس کی محبت کے ڈنکے کے آسمانوں پر بجا رہا ہے۔ بندہ رہتا تو لاہور کی سرزمین پر داتا لاہور بن کر مگر خدا اس کی محبت کے ڈنکے کے آسمانوں میں بجا رہا ہے۔ بندہ رہتا تو کوٹ مٹھن کی سرزمین پر تاجدار کوٹ مٹھن بن کر خدا اس کی محبت کے ڈنکے کے آسمانوں پہ بجا رہا ہے۔ بندہ رہتا پاک پتن کی سرزمین پر گنجے شکل بن کر خدا اس کی محبتوں کے ڈنکے آسمانوں پہ بجا رہا ہے۔ بندہ رہتا لاہور کی سرزمین پر ڈاکٹر طاہر القادری بن کر خدا اس کی محبتوں کے ڈنکے آسمانوں پر بجا رہا ہے۔ تو دوستان مکرم
یہ خدا کی عظمتیں، محبتوں کا معراج ہے، خدا کا فضل ہے بندوں پر کہ بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، پھر اس کی محبت کا اعلان آسمانوں میں بھی کروا دیتا ہے۔ جبرائیل یہ اعلان آسمانوں میں کرا دیتے ہیں، اب قدسیان فلک، ملائکہ اور ہر آسمانی مخلوق کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حکم؟ آسمانوں میں تو ندا کرا دی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبرائیل میں رب ہوں، میں اپنی محبت کو چھپاتا نہیں ہوں، بندے محبتوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، میں آشکار کرنے والا ہوں۔ اب جس سے محبت کرتا ہوں وہ رہتا تو زمین پر ہے، وہ رہتا تو زمین پر ہے، اب آپ فرشتوں کو لے کر جا۔ یہ جو بات اللہ رب العزت فرمانے جا رہے ہیں یہ بڑی قابل توجہ، یہاں سے ہمارا آج کے موضوع کا عقدہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو سمجھو ساری گفتگو سمجھ آ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں جبرائیل کی سربراہی میں زمین پر اتر جاؤ اور جس دل کو صاف پاؤ، مزکا پاؤ، مصفا پاؤ، اس دل کے اندر میرے بندے کی محبت کو اتار دے۔ اب نقطہ سمجھ آ گیا کہ دل کو صاف پاؤ، جو دل تمہیں صاف لگے، پاک لگے، مزکا لگے، مصفا لگے، اس دل کے اندر میرے بندے کی محبت کو اتارتا چلا جا۔ اب دوستان مکرم، اگر ہم نے سے کسی نے دودھ پینا ہو اور برتن گندا ہو، آپ اس میں دودھ نہیں پیتے۔ آپ نے پانی پینا ہو اور برتن گندا ہو، آپ اس میں پانی نہیں پیتے۔ آپ نے مشروب پینا ہو کوئی بھی، اگر برتن گندا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے کوئی پانی پیے گا گندے برتن میں؟ گندے برتن میں دودھ پینا چاہو گے؟ گندے برتن میں مشروب پینا چاہو گے؟ اگر ہم بندے ہو کر گندے برتن کے اندر دودھ نہیں پیتے، پانی نہیں پیتے، مشروب نہیں پیتے، ارے وہ خدا ہو کر گندے دلوں کے اندر اپنے بندے کی محبت کو کیسے اتارے؟ وہ خدا ہو کر اپنی محبت کو کسی گندے برتن میں کیسے اتارے گا؟ اب جو ہمیں محبت کا دانہ دیتے ہو، ارے ہم پر محبت کا طنز کرتے ہو، ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ارے تمہارے دل اس لائق ہی نہیں ہے، تمہارے دلوں کو رب کائنات نے اپنی محبت کے لیے چنا ہی نہیں ہے، تم محبت کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو گندے برتن کو چننا نہیں ہے، تمہارے دل تو گندے برتن ہیں۔ جب تمہارے دلوں کو خدا نے اس لائق ہی نہیں سمجھا، اس قابل ہی نہیں سمجھا، وہ تو اپنی محبت پاک دلوں پر اتارتا ہے۔ اس لیے ہم پر یہ اعتراض کرنے والوں ذرا غور کرو، کہیں تم ایمان کی دولت سے تم سے ایمان کی دولت چھن نہ جائے، اس لیے اپنے حال پر غور کرو۔ اب یہ لغوی معنوں کے اعتبار سے میں نے محبت کی بات کی تھی، اب آگے چلیں، اس سے ایک سٹیپ آگے لے چلتا ہوں۔ عرفاء نے بھی محبت کا معنی ایک بیان کیا ہے، یہ تو علماء کی بات تھی، اب ذرا عرفاء کی بات بھی سن لو۔ عارفوں میں حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر حافی، ان سے پوچھا گیا مل محبت، محبت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا المحبت الموافقہ، کہ محبت محبوب سے موافقت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر۔